بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام قربانی کا نام ہے۔ اس کے سال کی ابتدا و انتہا قربانی سے ہی ہوتی ہے۔ اسلامی سال کے پہلے ماہ محرم الحرم میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی دی، تو دوسری جانب اسلامی سال کے آخری مہینہ ذوالحجہ میں پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خدا کی خوشنودی اور رضا اور مشیت ازدی کے پیش نظر اپنے گوشے جگر حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ خدا کے حکم سے ان کی فرزند کی جگہ قربانی کے لیے دنبا آ جاتا ہے، اور یوں حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہی دنیا میں واحد عظیم دین حق ہے کہ جس کے آغاز اختتام دونوں میں شہادت و قربانی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یوں تاریخ اسلام کا ہر باب ہی انتہائی خون آشوب عالم انگیز واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ان میں وہ باب بڑا ہی خون انقبا اور شفق رنگ ہے جس میں معرکہ کربلا کی داستان عشق بیان کی گئی ہے، جس کو لکھتے ہوئے قلم کا سینہ شق ہو جاتا ہے، دل کپ کپا اٹھتا ہے، روح تھر تھرا جاتی اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین ہی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کا عاشور اس آئینہ کی مانند ہے، جس میں حقیقی عزت، آزادی، شرف، واقعات، بلند انسانی اقدار اور اللہ کی راہ کا عکس دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان کی کربلا کرامت، بیداری، لیاقت، ایمان و رسالت کا مرکز محور نظر آتی ہے۔ امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر تم واقعاً بیدار ہو اور تمہارا خدا اور اس کے دین پر مکمل عقیدہ و ایمان ہے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے دین کے مطابق مشرکین کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور ذلت و رسوائی کی زندگی قبول کرنے سے انکار کر دو۔ حقیقی آزاد اور مسلمان انسان ہو جو اپنی گردن میں صرف اور صرف اطاعت الہی اور عبودیت خداوندی کا توق ڈالنا پسند کرتا ہے، جبکہ کسی بھی ایسی طاقت کے سامنے جو غیر اللہ ہے سر تسلیم خم نہیں کرتا اور ان کے مقابلے میں سیسہ پلائی دیوار کی مانند ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسلام کی حفاظت اور امام حسین کی پیروی کا جذبہ ہی ہے جو فداکاری سے سرشار ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہی وہ جذبہ ہے جو جان و مال، بیوی بچوں اور اپنے تمام گھر بار تک کی قربان کر سکتا۔ حضرت امام حسین کو نہ تو ملک گیری کی ہوش تھی، نہ وہ ذاتی اقتدار چاہتے تھے۔ امام حسین کا مقصد شہادت دراصل اسلام کی آئینی عظمت کا نہ مٹنے والا نقش قائم کرنا تھا، ایک ایسا معاشرہ جس میں وہ طاقت اور اقتدار کو حق نہ سمجھا جائے بلکہ حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے، ضمیر نفس کو رواج دیا جائے، انسانی ہمدردی، رواداری، امن پسندی، صبر، شجاعت، احسان و قربانی اور دشوار منزلوں کے سامنے آنے پر پائے ثبات میں لغزش نہ ہو۔ امام حسین کا یہ اعلان تاریخ اسلام میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر حکومت قرآن و سنت پر قائم نہ ہو تو ظالموں اور جابروں کے ساتھ تعاون کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ جو شخص دیکھے اور خاموش رہے اس کا بھی شمار ظالموں میں کیا جائے، اور اس طرح ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اگر نواسۂ رسول روز عاشوراء اپنے خاندان، رفقا اور عزیزوں کی قربانی پیش نہ کرتے تو نوع انسان یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ حق باطل کے سامنے جھک گیا ہے، لیکن امام حسین نے میدان کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے، خواہ اس کے پیچھے کتنی ہی بڑی قوت کار فرما کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہم شہدائے کربلا کی روحوں کو خراج عقیدت اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں اور اس مشن کو پورا کریں جس کا آغاز آج سے 1400 سال پہلے میدان کربلا میں ہوا تھا۔